बैंक से लोन लेने का क्या हुक्म है, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को कैसे पहचानें, और मेडिकल लाइन में डेड बॉडी को टच करना होता है तो क्या करें। इन सवालों के जवाब और इसके अलावा और भी दीगर सवालों के जवाब को जानिए इस एपिसोड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सलाम अलैकुम। हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि जिसमें कहा गया है कि हम बहुत गुनहगार हैं, हमसे बहुत बार गुनाह सरजद हो जाता है, ना चाहते हुए भी हम गुनाह करने पे मजबूर हो जाते हैं। हमें कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे हमारे गुनाह माफ हो जाएं। दोस्तों मैं अपने उन तमाम भाइयों से कहना चाहूंगा कि माह रजब अनकरीब आने वाला है। ये बेहतरीन मौका है कि हम माह रजब से फायदा उठाएं। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम माह रजब की फजीलत के सिलसिले में फरमाते हैं, माह रजब अजीम महीना है, ये वो महीना है कि जिसमें खुदावंद आलम नेकियों को इजाफा कर देता है और गुनाहों को मिटा देता है। या एक दूसरी रवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक मुनादी आवाज देगा, ऐन रजबियून, माह रजब का एहतराम करने वाले कहाँ हैं, इससे फायदा उठाने वाले कहाँ हैं। यह आवाज सुन के मैदान महशर से कुछ लोग उठेंगे, उनका नूर इस तरीके से रोशन होगा कि पूरा मैदान महशर उनके नूर से मुनव्वर हो जाएगा। 1000 फरिश्ते उनकी दाएं सिमत और 1000 फरिश्ते उनकी बाईं सिमत होंगे, वो उन्हें मुबारकबाद देते हुए जन्नत में दाखिल करेंगे। दोस्तों हमें भी चाहिए कि इस महीने की अजमत और बरकत से फायदा उठाएं, खासकर इसकी पहली शब से जिसकी बहुत ही फजीलत है। शिकस्ता दिल अश्क निदामत के साथ अपनी पेशानी को बारगाह रब्बुल इज्जत में झुका दें और सच्चे दिल से कहें, इलाही अलफ इलाही अलफ इलाही अलफ, मेरे माबूद मुझे माफ कर दे, मेरे माबूद मुझे माफ कर दे। चलें दोस्तों हम अपने पहले सवाल की जानिब चलते हैं। नायत अली कमेंट करते हैं, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, आई एम मेडिकल स्टूडेंट. During studying we see and study about dead bodies, bones and all the parts of human body. So question is that what are the things according to Islam we should keep in mind while doing this practice? Please answer this question. I will be very grateful to you. Assalamu alaikum. अगर आपको मेडिकल में डेड बॉडी के साथ डील करना होता है तो आपके लिए दो चीज का ख्याल रखना जरूरी है। पहली चीज ये है कि अगर डेड बॉडी को गुस्ल शरई नहीं दिया गया है, जो कि ऐसा ही आमतौर से होता है मेडिकल कॉलेज वगैरह में, और आप बगैर ग्लव्स के डायरेक्ट बॉडी को टच कर रहे हैं तो आपको गुस्ल मसमैयत करना होगा। और कई बार टच करने से कई गुस्ल वाजिब नहीं होगा, बल्कि एक ही गुस्ल वाजिब है। लेकिन अगर ग्लव्स पहनकर टच कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, गुस्ल वाजिब नहीं है। और दूसरी चीज जिसका ख्याल रखना जरूरी है वो ये कि शरीयत के एतबार से डेड बॉडी नजिस होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गीला हाथ या गीली चीज उससे टच हो जाए इस तरह से कि वो गीलापन, वो विटनेस ट्रांसफर हो जाए, तो वो हाथ या कपड़ा नजिस हो जाएगा। लेकिन हाथ को खुद नजिस करना हराम नहीं है। हाँ, आप नजिस हाथ या कपड़े के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको नमाज के लिए हाथ और कपड़े को पाक करना होगा। लेकिन देखने के हवाले से, जैसा कि आपने सवाल किया कि डेड बॉडी को देखना या पिक्चर्स या बॉडी पार्ट्स वगैरह को देखना होता है, तो इन तमाम चीजों के देखने के हवाले से कुछ रूल्स हैं जिनकी तरफ तवज्जो जरूरी है। पहला रूल ये है कि आप जो रियल डेड बॉडी या पिक्चर्स वगैरह को देख रहे हैं तो उसे शहवत से यानी सेक्सुअल डिजायर से देखना जायज नहीं है। और दूसरा रूल ये है कि प्राइवेट पार्ट्स को, चाहे रियल बॉडी हो या पिक्चर्स हो जिस पर कोई कपड़े नहीं होते, उसे शहवत के बगैर भी यानी विदाउट डिजायर भी नहीं देख सकते आप, यानी असलन जायज नहीं है। मुमकिन है, यहाँ पर आप ये सवाल करें कि मेडिकल में हमारे लिए ऐसा करना तो मुमकिन नहीं हो सकता है, तो हम क्या करें। यहाँ पे भी हमारे महाराजे ने इसका राह हल बताया है। इसका जवाब ये दिया है कि अगर आपके लिए प्राइवेट पार्ट को देखने के अलावा कोई और ऑप्शन न हो तो जितनी जरूरत है उतने टाइम के लिए आप देखिए, फिर उसके बाद आप अपनी नजर हटा लें। इनायत अली भाई, आयतुल्लाह सिस्तानी जवानों को नसीहत करते हुए एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में आप जवानों को मुखातब करके कहते हैं कि जवानों को चाहिए कि आज वो बेकार ना बैठे, इल्म के मैदान में आगे बढ़े, तरक्की हासिल करें, एक्सीलेंस की तरफ जाएं, मेडिकल लाइन में आला पोजीशन हासिल करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि यूरोपियन ममालिक में जो इल्मी और रिसर्च मैगजीन शाये होती हैं उससे कम्पीट करें। अगर आप इस लेटर की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है, आप उसे जरूर देखें, इंशाल्लाह कि आपके लिए मुफीद होगी। आगा क्या स्या लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर मकरूह है तो किन लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है। लिबास नमाज में पहनना मकरूह है, लेकिन तमाम मराजे अज़ाम ने इस बात की ताकीद की है कि अय्याम अज़ा में स्याह लिबास पहनना मुस्तहब है और नमाज में भी। अलबत्ता स्याह लिबास में जो आम दिनों में जायज़ है वो अमामा है, अबा है और मोज़ा है। ये कराहत से दूर हैं, ये चीज़ें इनमें कराहत नहीं पाई जाती। इसके अलावा और भी लिबास हैं जिनको पहनना नमाज की हालत में मकरूह है। सवाल करने वाले से हमारी गुजारिश है कि वो अपने मर्ज़ तक़लीद के
نظریے پر نگاہ کریں۔ بعض مراجع کے نزدیک 8 چیزیں، بعض مراجع کے نزدیک 7 قسم کے لباس، اور بعض مراجع نے چند چیزیں کہہ کے بیان کیا ہے۔ فارسی میں توضیح المسائل مراجع کے عنوان سے مسئلہ نمبر 865 میں اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اردو میں آیت اللہ العظمی سستانی مدظلہ العالی کے توضیح المسائل میں نماز گزار کے لباس کے عنوان سے جو بحث ہے کہ کون سا لباس حرام ہے، کون سا لباس مکروہ ہے، کون سا لباس مستحب ہے، یہ سب پوری تفصیلی بحث ہے، اس کو دیکھا جائے تو بہتر رہے گا۔ ویسے کلی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مثلا ایسا لباس پہننا جو گندا ہے، ایسا لباس پہننا جو شراب خوار پہنتا ہے، ان لوگوں کا لباس پہننا جو طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لباس جس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہوں، اس قسم کے لباس ہیں اور بھی مسائل ہیں، تو اس کی طرف رجوع کیا جائے تو بہتر رہے گا، مزید معلومات بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قمر عباس صاحب کمنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم آغا صاحب، ایک سوال عرض کرتا ہوں آغا صاحب، ہمیں اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو پہچاننے کا طریقہ بتائیں، قابلیت اور صلاحیت کو پہچاننے کا کوئی عمل بتائیں۔ اس کے لیے جو طریقہ ریکمینڈ کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں SWOT انالیسس، SWOT۔ S stands for strengths، W سے weaknesses، O سے opportunities اور T سے threats۔ ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ کمیاں رکھتا ہے، تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ ایک پیپر پر اپنی اسٹرینتھس لکھیں گے، جس میں آپ کی کوئی بھی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے۔ آپ کو ڈرائنگ اچھی آتی ہوگی، یا آپ کو اسکیچنگ اچھی آتی ہوگی، یا آپ اسپورٹس میں اچھے ہیں، یا آپ پڑھائی میں اچھے ہیں، یا آپ عبادات میں اچھے ہیں، جو بھی ہے آپ اپنی اسٹرینتھس وہاں لکھیں گے۔ اور W یعنی ویکنیسز کے اندر آپ وہ چیزیں لکھیں گے جس میں آپ ضعیف ہیں، جس میں آپ پیچھے ہیں، چاہے پھر وہ پڑھائی ہو، چاہے پھر وہ بزنس ہو، چاہے پھر وہ لاجک ہو، جو بھی چیزیں ہیں آپ وہاں لکھیں گے۔ اپرچونیٹیز وہ چیزیں ہیں جو آئندہ میں آپ کے لیے فراہم ہو سکتی ہیں اور اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، چاہے پھر وہ کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن ہو، یا پھر کوئی کلب میں جوائن کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی ٹیم کا ممبر بنا جا سکتا ہے۔ اور تھریٹس وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے گی، یعنی آپ کی اپرچونیٹیز کو اور آپ کی اسٹرینتھس کو نقصان پہنچائے گی۔ تو آپ اپنی اسٹرینتھس کو بڑھائیں، اس پر کام کریں جو بھی ہے، اور اسی اسٹرینتھس کی مدد سے اپنے ویکنیسز کو بھی کم کریں تاکہ آپ کے اسٹرینتھس اور مزید بڑھ جائیں، اور اسی اسٹرینتھس کی مدد سے آپ اپنے اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھائیں اور تھریٹس کو ہٹائیں۔ اس روش کو فالو کریں گے، اس میتھڈ کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹنگ میں آپ کے اسٹرینتھس یا اسکلز صرف 3-4 ہی تھے، لیکن کنٹینیوسلی اس پہ کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے 1 سال کے بعد کہ آپ کی اسٹرینتھس ابھی 3-4 سے بڑھ کر 10, 12, 15 ہو گئی ہے، اور آپ کے ویکنیسز جو پہلے 8, 10, 15 تھے وہ کم ہو کر 2, 3 ہو گئی ہیں، اور آپ کے تھریٹس بھی کافی کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کیجئے، اس کو فالو کیجئے، خدا آپ کو برکت دے گا، توفیق دے گا، اور آپ کی زندگی میں کامیابی دے گا۔ امام علی علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر۔ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے حالانکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے؟ یا ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا۔ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یا اپنے آپ کو وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہیں وزن کیا جائے۔ خدا نے انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ ہر انسان کے اندر مختلف ٹیلنٹ ہوتے ہیں، کسی کو آرٹ تو کسی کو انجینئرنگ تو کوئی میڈیکل لائن میں جانا چاہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اسٹرینتھ کو پہچانے، اسے پروان چڑھائے، اس میں آگے بڑھے، اس اسٹرینتھ کی راہ میں جو تھریٹس وغیرہ موجود ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی ویکنیس پہ زیادہ وقت برباد نہ کرے، بلکہ ایسا رکھے کہ اسے کم سے کم نقصان پہنچ سکے۔ SWOT انالیسس کے سلسلے میں انٹرنیٹ پہ بہت سا کانٹینٹ موجود ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سرور حسین صاحب کمنٹ کرتے ہیں السلام علیکم آغا صاحب، مجھے یہ بتائیے اگر قرآن پڑھتے وقت کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں اس غلطی کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، تو ایسی صورت میں کیا وہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ کلی طور پر یہاں پر جواب دیا جائے گا کہ قرآن پڑھنا یا تو نماز میں ہوگا یا یہ کہ نماز کے علاوہ، اور ان دونوں صورتوں میں یا نماز کے دوران قرآن پڑھے یا نماز کے علاوہ پڑھے، ان دونوں صورتوں میں دو صورتیں پائی جاتی ہیں کہ یا جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہے یا یہ کہ غلطی سے غلط پڑھ رہا ہے۔ اگر جان بوجھ کے غلط پڑھے گا تو اس کے لیے نماز میں اگر ہوگا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، اور اگر غلطی سے پڑھا ہوگا تو اس کے لیے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نماز کے باہر بھی اگر انسان جو ہے غلطی سے غلط ادا کر دیا اور اگر اسے پتہ نہیں چلا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جیسے ہی انسان کو پتہ چل جائے، انسان متوجہ ہو جائے کہ غلط پڑھا ہے تو اس کی احتیاط کرے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، مانوس ہوں اور صحیح ادائیگی کو سیکھیں، جیسے کہ مراجع عظام کا فتویٰ ہے کہ ہر اس شخص کے اوپر کہ جو
قابلیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز کے اندر جو صورتیں اور جو حروف ادا کیے جاتے ہیں ان کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے سیکھے۔ سرور حسین بھائی، نماز کی قرأت کو صحیح کرنے کے لیے ہماری ایک مخصوص سیریز ہے، ڈسکرپشن میں اس کے لنک موجود ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم پیغام اہل بیت علیہم السلام کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں۔ شوزہ عباس صاحب کمنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم بھائی، پلیز سود بیاج اور بینک کے انٹرسٹ پہ ایک ویڈیو بنائیں کہ کب انٹرسٹ لینا حرام ہوگا یا کب حلال ہوگا، اور لون لینا بینک سے کیسا ہے۔ جی، بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، اگر آپ کسی غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پر کوئی نیشنلائز بینک ہے یا ایسا بینک کہ جس کے اندر زیادہ تر شیئرز نان مسلمز کے ہیں، تو ایسے بینک سے فکس ڈپازٹ کے ذریعے یا سیونگ اکاؤنٹ پہ یا کسی اور طریقے سے آپ آیت اللہ العظمہ سیستانی حفظ اللہ کے مطابق جو فتویٰ ہے آپ انٹرسٹ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب اگر لون لے رہے ہیں آپ کسی ایسے بینک سے جہاں پہ آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑے، سود اور بیاج دینا پڑے، تو اس کے لیے مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک تو ایسا لون جب بہت انسان مجبور ہو تبھی لے، شوق میں نہ لے، جب بہت زیادہ اس کے لیے مجبوری پیش آ جائے تو ایسا لون لے، اور جب لے رہا ہو تو شروع سے اس کا ارادہ اور قصد یہ رہے اور بعد میں بھی یہ قصد رہے اس کا کہ میں بیاج نہیں ادا کروں گا مگر یہ کہ بیاج دینے پر مجبور ہو جاؤں، تو گویا کہ انویلنگلی انسان اس کا انٹرسٹ پے کرے گا اور اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں دے گا۔ جب مجبور ہو جائے گا کہ مثلا قانونی طور پہ پھنس جائے گا، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ بینک مجبور کر رہا ہے، نوٹس بھیج رہا ہے، بہرحال اس صورت میں ہی دے گا اس کو، مگر اپنے ارادے اور خوشی اور مرضی سے انٹرسٹ نہیں دے گا۔ تو پہلی بات تو لینا، جب انسان بہت مجبور ہو جائے تو لے سکتا ہے کہ جس طرح انسان مجبوری کی حالت میں مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اور یہ کہ جب لے رہا ہو تو اس کے اندر قصد یہ ہو کہ ہم انٹرسٹ نہیں دیں گے۔ دوستو، ہمارے پاس بہت سے سوالات کریڈٹ کارڈ، ہوم لون، فکس ڈپازٹ یا مارگیج وغیرہ کے سلسلے میں آتے ہیں، ان سب کا یہاں پہ تفصیل سے جواب دینا تو ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ ہم جلد ہی ان سوالوں کے اوپر ایک تفصیل سے پروگرام بنائیں گے۔ دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آخر میں جانے سے پہلے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ ماہ رجب عنقریب آنے والا ہے، اس ماہ رجب سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، خاص کر اس کی پہلی شب سے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا بے حد ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ اس زیارت کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں نقل کیا ہے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ وہاں بھی جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔